السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے، یہ قرآن معجزہ ہے، اور معجزہ عقل کو عاجز کر دیتا ہے کہ ایسی زبردست کتاب جس کے بارے میں مالک فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر شک بھی نہ کرنا، لا ریب فیہ، ذرہ بال برابر تمہارے اندر یہ شک نہ آئے، یہ ابلیس تمہارے اندر شک نہ پیدا کرے، وسوسہ نہ ڈالے کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، پوری کائنات کا جو اکیلا مالک ہے اس نے اس کو نازل کیا ہے، اور انسانوں کی ہدایت کے لیے اس کو نازل کیا ہے۔ اور یہ صحیح معنوں میں جو جوان مرد ہیں، جو جن کے دلوں کے اندر اللہ کا وقار ہے، اللہ کی عزت ہے، ان کی رہنمائی کے لیے ہے۔ باقی جن کے اوپر اس کتاب کا اثر نہیں ہوتا ہے، یہ اس لائق ہی نہیں ہے، ان کے لیے یہ کتاب اتری نہیں ہے۔ یہ طاغوت کے بندے ہیں، اور طاغوت ان کو پٹک پٹک کے مارتا ہے، کیونکہ طاغوت کی طرف انہوں نے رخ کیا ہے۔ تو یہ معاملہ ہوا ہے، بربادی اسی وجہ سے آئی ہے، یہ محمد حنیف صاحب کے ذریعے کہ انہوں نے طاغوت کی طرف رخ کیا۔ پہلے تھوڑی سی کمی محسوس کی انہوں نے، طاغوت کی جو ہے نا وہ رد کرنے میں ان کے اندر تھوڑی کمی آئی۔ یہی کیا کم جرم تھا جس کی نشاندہی کی تھی کل پاکستان شورا نے، جس کے اعظم صاحب ہیڈ تھے۔ تو حنیف صاحب کو بتایا کہ آپ کے اندر یہ ایسی چیزیں آئی ہیں، طاغوت کے بارے میں جو کمی آئی ہے آپ کے اندر، اور یہ کچھ متانیت والا انداز، اور یہ نام نہیں لیں گے، یہ اس طرح کی باتیں، اس سے تو جماعت کی بنیادیں اکھڑ جائیں گی۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ یہ جماعت تو بنی ہی کفر بے طاغوت کے اوپر ہے، اور یہ جماعت دعوت اللہ نہ کرے، یہ جماعت طاغوت کے لیے کچھ نرمی دکھائے، تو پھر پیچھے رہ کیا گیا؟ پھر طاغوت کی نشاندہی کس نے کرنی ہے؟ تو اس طرح جب لوگوں نے احساس دلایا تو حنیف صاحب نے اسٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے اللہ سے معافی مانگی، اور جماعت سے بھی معافی مانگی، اور بالکل اسی طریقے سے جس طرح ایک عالم دین توبہ کرتا ہے، یا جس طرح اللہ تعالیٰ نے عالم دین کے لیے توبہ کا طریقہ جو بتایا، الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، کہ توبہ کرے اور اپنی اصلاح کرے اور پھر اس کو بیان کرے۔ تو محمد حنیف صاحب نے توبہ کی، اس کو بیان بھی کیا، لیکن اپنی اصلاح نہیں کی۔ یہ بہت بڑا معاملہ پیش آیا ہے، اور ہم لوگ یہی سمجھے تھے کہ انہوں نے توبہ کی ہے، اب دوبارہ مضبوطی کے ساتھ پاؤں ان کے قدم رکھیں گے۔ اور ظاہری بات ہے، جب سچی بندہ توبہ کرتا ہے نا، سچی توبہ ہونی چاہیے۔ سچی توبہ کا پہلا اصول یہ ہے کہ انسان دل میں شرمندگی محسوس کرے کہ یہ میں نے کیا کر دیا ہے، مجھے اللہ معاف کر دے، آئندہ کبھی میں ایسا نہیں کروں گا، کبھی میں ایسا نہیں کروں گا۔ اور جن بھائیوں نے نشاندہی کی ہو ان کی بھی شکر گزاری ہونی چاہیے کہ بھائیو آپ کو اللہ اس کا اجر دے۔ تو اس طرح کے الفاظ حنیف صاحب نے بولے، لیکن اصل میں وہ دل کی گہرائی سے نہیں تھے، انہوں نے ثابت نہیں کیا، اس کو اپنی توبہ کو ثابت نہیں کیا۔ یہ پرابلم اصل میں ہوئی ہے۔ تو پھر ظاہری بات ہے، اگر اس طرح کا انداز اختیار کیا جائے تو پھر ظاہری بات اللہ کی پکڑ تو آتی ہے نا۔ شیطان نے ان کے اوپر سے نظر ہٹائی ہی نہیں، ان کی آنکھوں کے اوپر چڑھے ہوئے تھے، شیطان کی آنکھوں کے اوپر، شیطان نے لیڈر کو مارا ہے۔ اصل میں شیطان ابلیس جو ہے نا، یہ اللہ کی مقابلہ کرتا ہے، نقل کرتا ہے۔ جس طرح اللہ کا عرش پانی کے اوپر تھا، اس نے بھی اپنا تخت ہے وہ پانی کے اوپر بچھایا ہوا ہے، وہیں سارے جا کے اس کو رپورٹ دیتے ہیں، اس کے جو چیلے ہوتے ہیں۔ تو وہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو ان طاغوتوں کا کفر کرو، یعنی ائمۃ الکفر جو ہیں ان کے سر کچلو، پہلے ان کو مارو گے، یعنی ان کا کلا کما کرو گے، ان کا رد کرو گے، تب تمہارا ایمان ہے۔ اسی طرح ابلیس نے بھی کسی مومنوں کی جماعت کو ختم کرنے کے لیے اس کے جو لیڈر ہوتے ہیں اس کے اوپر یہ چوٹ مارتا ہے ابلیس، اور ان کو یعنی اپنے گھائل کرتا ہے۔ تو کچھ جو اللہ جن کو بچائے وہ بچ جاتے ہیں، جو مضبوط لوگ ہوں وہ بچ جاتے ہیں، اور جو کمزور ہوں اس کے گھائل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ابلیس اور اس کے چیلوں کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ انبیاء کا دشمن بنایا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا رب ہدایت کے لیے اور نگرانی کے لیے اور حفاظت کے لیے کافی ہے۔ تو آپ کو اللہ کی پناہ میں جو دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو سارے انبیاء بچ گئے اس کے وار سے۔ باقی اس کے بعد دیکھیے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق کے اوپر کیسے کیسے یعنی وقت آئے، لیکن کیسے مضبوطی دکھائی، خود عمر رضی اللہ عنہ نے کیسی مضبوطی دکھائی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے، پھر صحابہ کرام نے، حالانکہ
اس بے ایمان شیطان نے لڑایا آپس میں، لیکن وہ ایمان عقیدے سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں، اور پھر جب صلح کی ہے تو زبردست صلح کی ہے۔ اس طرح معاملات ہوئے ہیں، لیکن ابلیس جو ہے اس کا وار محمد حنیف صاحب کے اوپر جو ہوا ہے، محمد حنیف اس کتاب نہیں لا سکے ہیں، کمزور تھے، چونکہ نظریاتی طور پر کمزور تھے۔ جو نظریاتی طور پر کمزور آدمی ہو نا، وہ شیطان کے آگے زیادہ دیر نہیں کھڑا ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ مضبوط نہیں ہوتا ہے۔ اور جو آزمائش ہے وہ مضبوطی کی ہے کہ اپنے تم عقیدے میں پختہ کتنے ہو۔ یہ عقیدہ تم نے اپنا تو لیا، لیکن اس میں پختہ بھی ہو یا ڈھیلے ڈالے ہو۔ ڈھیلا ڈالا آدمی آگے نہیں چل سکتا ہے، تو یہ ڈھیلے تھے، کمزور تھے۔ تو جب پرانے لوگ فوت ہو گئے اور ان کی شورا کے اندر کوئی ایک بھی پرانا آدمی نہیں رہا جو ڈاکٹر صاحب کا اس انداز سے ہم خیال ہم عقیدہ ہو، سوائے یہ جو اسلم صاحب، تو وہ انتہائی کمزور آدمی ہیں، بیوروکریٹ ٹائپ آدمی۔ اسلم صاحب دوغلا قسم کا آدمی، تو وہ اس کے اندر وہ جرت نہیں ہے۔ محمد گل صاحب نے بھی کمزوری دکھائی، تو اس وجہ محمد حنیف کو یہ موقع مل گیا۔ تو بہرحال آزمائش ہوئی ہے ان کی بھی، اور ہماری بھی آزمائش ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں کو ایک دوسرے کے ذریعے آزمایا ہے۔ ہمارے لیے یہ آزمائش تھی کہ اب اللہ کی بات آگے ہے یا محمد حنیف کی، جس کے ساتھ اتنی محبت پیدا ہو چکی ہے، ایک جماعت کے امیر ہیں، اتنی قربت ہے، تو کیا اللہ سے زیادہ ہے؟ تو ہمیں ہمارے مالک نے بچایا ہے، یقین کیجیے ہمارے اللہ نے بچایا ہے۔ وہ اگر ہمیں نہ بچاتا ہم مارے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شرک کے اندر جانے سے ہمیں بچا لیا ہے۔ اور کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نکال رہا ہے، جن کے اندر تھوڑا بہت بھی ایمان تھا، اللہ کی عزت اور وقار، ان کو اللہ تعالیٰ نکال رہا ہے، اور وہ نکل رہے ہیں ہمت کر کے، کیونکہ اللہ بے نیاز ذات ہے۔ اگر آپ بال برابر خود ہمت نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی زبردستی تو میں نہیں نکالے گا۔ پہلا سٹیپ تو انسانوں تمہیں خود اٹھانا پڑے گا، اللہ کی طرف تھوڑا سا تو رخ کرو، کوئی تھوڑی بہت تو دیکھیے، اللہ کی قدر کرو۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، تمہیں اس نے پیدا کیا ہے اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، سر پھرو، دماغ پھرو، مغز پھرو، تمہیں ذرا بھی اللہ کا وقار نہیں، ذرا بھی اللہ کی عزت نہیں ہے۔ اللہ کی بجائے محمد حنیف کا ساتھ دیتے ہو تو ظاہری بات ہے پھر تم کس طرح تم نکلو گے؟ تم نہیں اس گندگی سے نکل سکتے ہو، اس شرک سے نہیں نکل سکتے ہو جب تک تم اللہ کی طرف رخ نہیں کرو گے۔ باقی یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کے دل میں کتنا، ہر چیز کا وقت بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا، کس کو کب نکالے گا، یہ تو اللہ کا منصوبہ ہے، ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ معاملہ ہے کہ جب تک انسان مضبوطی نہ دکھائے، اللہ کی توفیق نہ مانگے، اس راستے میں کھڑا ہونا بہت مشکل ہوتا ہے۔ باقی اب جو بچے ہیں لوگ، ان کو چاہیے کہ اب مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں اور آپس میں جڑ کے رہیں، اور دیکھیں آپس میں شیطان وار نہ کرے، ایک دوسرے سے اکھیڑنے کی کوشش نہ کرے۔ اس شیطان کے وار کو سمجھنے کی کوشش کرو میرے پیارے بھائیوں، کہیں پھر شیطان کی گوڑی نہ بن جانا جس طرح پہلے بنے ہیں۔ جو کچھ انہوں نے کیا ہے، نامردی دکھائی ہے، کمزوری دکھائی ہے، جن کو آگے کیا گیا تھا سب سے زیادہ کمزوری محمد حنیف نے دکھائی ہے۔ پھر یہ آگے چلنے والے جتنے لوگ تھے، اللہ نے ان کو علم بھی دیا تھا، یعقوب علی ہو یا یہ اختر بیگ ہو یا اور بھی ہمارے جو بھائی تھے، ان کو ہم نے آگے کیا، وہ انہوں نے چند دن بھی اس ذمہ داری کو نہیں اٹھایا، ایسے کمزور ثابت ہوئے، اس کو جا کے دائیوں کے آگے جا کے پھینک دیا۔ بھائیوں نے سمجھایا بھی، لیکن بس ضد کا مسئلہ، انا میں پرانا ہوں، میں اتنا عمر کا ہوں، میرے ساتھ چلو۔ کس طرح آپ کے ساتھ چلیں؟ اللہ کو چھوڑ دیں تمہارے ساتھ چلیں؟ تم اللہ سے بڑے ہو، تم اللہ سے زیادہ پیارے ہو محمد حنیف، تمہیں اللہ سے زیادہ احترام کریں تب تم خوش ہوگے۔ ظاہری بات ہے جو اللہ سے زیادہ احترام دے رہے ہیں، اللہ کے مقابلے میں بات مار رہے ہیں، ان کے ساتھ خوش ہے، اور ہمارے ساتھ ناراض اس لیے ہے کہ ہم نے اس کو پیچھے ہٹا دیا، ہم نے اللہ کو آگے کر دیا، اللہ کی کتاب کو آگے کر دیا، اس کو پیچھے ہٹا دیا کہ تم پیچھے ہٹو، تم اب امام اور امیر تنظیم کیا، تم مقتدی بننے کے اب لائق نہیں رہے ہو۔ باقی سمجھایا تھا، ایک حد تک سمجھایا تھا، 7 مہینے سمجھاتے رہے ہیں، اور بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ، یقین کریں یہ مسئلہ میں نے ان کے سامنے رکھا تھا، اور بالکل مضمون لکھ کے ان کے ہاتھ میں پکڑایا، اور خصوصی درخواست کی کہ حنیف صاحب دیکھیے میں کوئی پرانا لکھاری نہیں ہوں، ہو سکتا ہے تحریر کے اندر کوئی ایسی بات، اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو میں مسئلہ بیان کروں اس کی طرف آپ نے دھیان دینا ہے، کسی لفظ کو نہ پکڑ لینا۔ انہوں نے وعدہ بھی کیا ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اس کو انا کا مسئلہ بنا لیا۔ کراچی پہنچنے سے پہلے یہاں راولپنڈی ایئرپورٹ سے انہوں نے فون کیا ارشد ظفر صاحب کو، یہ سردار اشرف نے بات بتائی، ارشد ظفر نے سردار اشرف کو بتائی بات کہ محمد حنیف کا میری طرف اس طرح فون آیا، تو سردار اشرف نے مجھے بتائی
کہ ارشد ظفر کو انہوں نے یہاں سے فون کر دیا تھا کہ ارشد کرم اللہ سے آپ دور رہنا، ہم بہت سخت تادیبی کارروائی اس کے خلاف کرنے والے ہیں. بتاؤ کتنا بڑا ظالمانہ سوچ ہے اس کی، اس بندے کی. ایسا جج، ایسا حاکم، ایسا لیڈر یقین کرے اس زمین کے اوپر اس سے بڑا ظالم انسان نہیں گزرا ہے، نا انصاف انسان نہیں گزرا ہے. کہ میں نے وہ جو تحریر دی تھی وہ صرف ان کے لیے نہیں تھی، اس میں لکھا ہوا ہے مرکزی شورا کے نام اور صاحب رائے لوگوں کے نام. تو مرکزی شورا والوں کے اندر بھی اتنی جرت نہیں ہے کہ حضرت صاحب آپ نے ہمارے سے مشورہ کیے بغیر یہ پہلے سے فیصلہ کیسے کر دیا آپ نے. اور اتنا پیارا مضمون، زبردست مضمون ہے میرے بھائیو، اس کو پڑھو ابھی بھی، جو سجدہ تعظیمی شرک ہے کے نام سے شائع ہو گیا ہے، پرنٹ ہو گیا ہے. تو اس کے اندر ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے بھی موجود ہیں، ان کی تحریر موجود ہے. اس کو آڈیو کو ہم نے تحریری شکل میں دے کے سوال جواب کو، اور محمد حنیف کے شرکی عقائد کو بھی اس کے اندر دیا ہے. ان کے آڈیوز ہیں، اس کو ہم نے لکھا ہے. اور پھر قرآن و حدیث سے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ سجدہ اللہ کو سجدہ ہوا تھا، شکر گزاری کا سجدہ تھا، اور یہ یوسف علیہ السلام کو نہیں تھا. اور ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی کا فتویٰ بھی اس میں ہے کہ جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ مانتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ایمان خراب ہے، تب اس طرح تفسیر کرتا ہے. تو ان کا ایمان خراب تھا محمد حنیف صاحب کا، تب اس طرح انہوں نے تفسیر کی ہے. دعوت القرآن جلد دوم سورہ یوسف کی جو تصویر ہے 100 نمبر آیت کے اندر انہوں نے شرک کا انجیکشن دے دیا اور اللہ کے سجدے کو یوسف علیہ السلام کی طرف پھیر دیا انہوں نے اپنی ناسمجھی اور نادانی کی وجہ سے، اور پھر ڈنڈے کے زور سے منوایا، کیونکہ ان کا مزاج ہی الطاف حسین والا تھا. یقین کیجئے جس طرح ایم کیو ایم چلائی ہے الطاف نے، اسی طرح مذہبی لحاظ سے یہ جماعت محمد حنیف نے چلائی ہے، ڈنڈے کے زور سے چلائی ہے، اور ہر طریقہ اس نے اختیار کیا ہے لوگوں کو اپنے پنجے میں رکھنے کے لیے. لیکن کتنی دیر تک؟ آخر مرنا محمد حنیف، آخر مرنا آپ نے. مرنے کے ساتھ ہی تمہیں وہ آگ لگے گی، وہ تھوڑے مارتے ہوئے فرشتے یہاں سے لے کے جائیں گے تمہارے یہاں تمہارے ساتھیوں کو. جو اس سے پہلے چلے گئے خالد عزیز اور صابر علی اور آپ کی وائف، وہ واپس نہیں آ سکتے ہیں. کاش وہ واپس آ کے آپ کو بتائیں کہ ان کو کس جگہ آپ نے دھکیل دیا. اور جو مرتا جائے گا آگ میں، جو مرتا جائے گا آگ میں، وہاں جا کے لعنتیں بھیجیں گے اس کے اوپر. اس سے پہلے کافروں مشرکوں کے اوپر، مشرک مفسرین کے اوپر بھی لعنتیں پڑی ہیں، ان کے اوپر بھی پڑیں ہیں، ان کے اندر شامل ہو گیا. ان کو ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ ہمیشہ کی جنت اور فردوس کی بہاریں اس کو اچھی نہ لگی، اور لوگوں کو محمد حنیف کے ساتھ اور ابن کثیر کے ساتھ اور ان مشرکین کے ساتھ ہمیشہ کی آگ میں رہنا انہوں نے پسند کر لیا. یہ معاملہ ہوا ہے بھائی. باقی اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بنا لے وہی بچے گا. یہ ابلیس نے کہا تھا کہ یا اللہ جس کو تو اپنا خالص کر لے گا اس کے اوپر میرا وار نہیں چلے گا، باقی سب کو میں نہیں چھوڑوں گا، گوڑی بناؤں گا ان کو. اور اللہ تعالیٰ نے کہا جو میرے مخلص ہوں گے، جن کو میں مخلص اپنا کر لوں گا، ان کے اوپر تیرا وار نہیں چلے گا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مالک نے اپنا خالص کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ دی ہے، پوری طرح ایمان کو سمجھ گئے ہیں، شرک کو پہچان گئے ہیں، توحید کو پہچان گئے ہیں. مالک سے گزارش ہے، دعا ہے، مالک ہمیں استقامت دینا.